اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آخر کار میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ہم ایسے لوگوں کو بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میرے ساتھ معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ ہی کبھی سوچا ہے کہ میں نے مکمل کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی کامیابی کے خواب دیکھ رہا ہوں، منصوبے بنا رہا ہوں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ میں جب بھی کسی شخص کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ چھوٹی موٹی کامیابی حاصل کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس شخص میں وہ جوش اور جذبہ ختم ہو گیا ہے جس نے اسے کامیابی کی بلندی پر لے جانا تھا۔ میری اس بات کی تصدیق ایک بہت ہی کامیاب آدمی کے ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اس نے اپنی زندگی اور جد و جہد کے بارے میں کہے۔ اس کامیاب آدمی نے کہا کہ اب زندگی میں وہ لطف نہیں رہا جو کبھی مقابلوں اور مشکلات میں ہوا کرتا تھا۔ 35 سال کی عمر میں امریکہ کا کامیاب ترین بزنس مین اور 40 سال کی عمر میں دنیا کا نامور بزنس مین بننے والے ایک مشہور شخص کا کہنا ہے کہ میں ابھی اور آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مشکلات اور چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہی لطف ہے اور اس سے آدمی چاقو چوبند اور متحرک رہتا ہے، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو آگے سے آگے بڑھنے اور نئی نئی منزلوں تک پہنچنے میں ہی زندگی کا حقیقی لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہر نیا کارنامہ انہیں ایک نئی خوشی دیتا ہے۔ وہ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کامیابی کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میرے ایک ملنے والے مسٹر آموس پیرش ایک بہت بڑے صنعت کار تھے۔ ہزاروں لوگ اشیاء کی فروخت کے شعبے میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے اور نیو یارک کے ایک بڑے ہوٹل کے ہال میں ان کی تقریریں سننے آتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اس شاندار کامیابی تک کیسے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا کام مکمل کہاں ہوا ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے 94 سال کی عمر میں انتقال کیا اور جب تک وہ زندہ رہے مسلسل کام کرتے رہے۔ اپنی وفات سے چند روز پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ ایک نئے آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسے شاندار آدمی تھے کہ میں جب بھی ان سے ملا بے حد متاثر ہوا۔ وہ ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہتے اور مرتے دم تک انہوں نے کبھی اپنی عمر یا موت کے حوالے سے بات نہیں کی۔ وہ اچھے سے اچھے آئیڈیاز کی جستجو میں رہتے اور ان آئیڈیاز پر کام کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ بھی اپنی ان تمام کامیابیوں کو بھلا دیں جو آپ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کامیابیاں آپ کو اعتماد اور تجربہ دے چکی ہیں۔ اب آپ کو مزید کامیابیاں حاصل کرنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ میں نے زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ حاصل کر چکے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اور پہلے سے کہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا مستقبل بہت روشن اور شاندار ہے اور آپ کو ترقی کے میدان میں بہت آگے جانا ہے۔ اس مکمل اعتماد کے ساتھ ایک کامیابی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کامیابی حاصل کرتے جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یقین سے بڑی کوئی قوت نہیں اور یقین اور اعتماد سے ہی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو مثبت سوچ کہا جاتا ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی۔ انتہائی غربت سے نجات حاصل کر کے کاروباری دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کرنے والے ایک امیر ترین بزنس مین ڈیو تھامس کو اس کے سوتیلے ماں باپ نے پالا۔ یہ یتیم بچہ جب عملی زندگی میں آیا تو اس کی جیب میں صرف چند ڈالر تھے، لیکن آج امریکہ میں اس کے 132 ریسٹورانٹس ہیں۔ اس نے اس چین کا نام اپنی بیٹی کے نام پر وینڈی ریسٹورانٹ رکھا ہے۔ اگر آپ ڈیو تھامس سے یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے اپنی آخری منزل کو حاصل کر لیا ہے تو وہ آپ کو ایک زوردار نفی میں جواب دیں گے۔
میں ایک بڑے اجتماع میں مقرر کے طور پر مدعو تھا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب سے اس طرح کے اجتماعات میں تقریریں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں۔ نوجوان نے کہا کہ آپ نے اس شعبے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن میں ابھی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ برا نہ ماننا، میں نے بھی اس میدان میں کامیابی حاصل نہیں کی، کیونکہ آج جو تقریر میں کرنے والا ہوں وہ نئے آئیڈیاز پر مبنی ہے۔ چونکہ نئے آئیڈیاز کبھی ختم نہ ہوں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ میں بھی اپنے کام سے کبھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوں گا۔ کئی سال بعد اس نوجوان سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ میں نے زندگی میں جب بھی یہ سوچا کہ میں نے کسی خاص میدان میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو میں سست پڑ گیا۔ تب میں نے سوچا کہ نہیں، ابھی اس میدان میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اسی سوچ نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ میں نے کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں جو زندگی میں ان کی بڑی مدد کریں گے۔ وہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کی منزل کیا ہے۔ نمبر 2، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ نمبر 3، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق تمام معلومات حاصل کریں اور جو کچھ ضروری ہے وہ سیکھیں۔ نمبر 4، یہ طے کریں کہ آپ نے اپنے مقاصد کتنے عرصے میں حاصل کرنے ہیں۔ نمبر 5، دعا کریں کہ آپ کا فیصلہ درست ہو، اور اگر آپ کا فیصلہ غلط ہو تو اسے تبدیل کر دیں۔ نمبر 6، اپنے مقاصد کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں اور کوشش کو کبھی ترک نہ کریں۔ نمبر 7، آپ کی سوچ اپنے مقاصد کے بارے میں مثبت اور واضح ہونی چاہیے۔ نمبر 8، کبھی یہ خیال ذہن میں نہ لائیں کہ آپ نے مکمل کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یاد رکھیں، ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ میں اپنے مقاصد کو ایک کارڈ پر لکھ کر اپنی قمیض کی سامنے والی جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ جیب عین دل کے اوپر ہوتی ہے۔ اس طرح میرا دل مقصد کے حصول کے لیے متحرک رہتا ہے۔ میں نے جوانی میں طے کیا تھا کہ میں لوگوں کی مدد کروں گا تاکہ وہ مثبت سوچ اختیار کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔ مثبت سوچ انسان میں یقین کامل پیدا کرتی ہے۔ میں نے لوگوں کی مدد کرنے کے مقصد کو جوانی میں ہی ایک کارڈ پر لکھ کر اپنے سینے میں ڈال لیا تھا۔ اس طرح میں نے اور بھی کئی مقاصد کو کارڈوں پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس طرح میری جیب کارڈوں سے بھر گئی۔ میں جب بھی ان مقاصد میں سے کسی مقصد کو حاصل کر لیتا تھا تو اس کارڈ کو جیب سے نکال دیتا تھا۔ میری جیب میں کئی ایسے کارڈ بھی تھے جن پر وہ مقاصد لکھے ہوئے تھے جو دوسرے لوگوں نے حاصل کرنے تھے۔ میں یہ مقاصد حاصل کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ میں کاروباری لوگوں کے اجتماعات اور محفلوں میں اکثر اس کارڈ تکنیک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے تاجروں نے اس تکنیک پر عمل کر کے مفید نتائج حاصل کیے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس طریقے پر عمل کر کے پہلے کے مقابلے 10 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ میرے بنائے ہوئے 8 اصولوں پر عمل کر کے اپنی سوچ کو مثبت بنا سکتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کو واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فطرت کی قوتیں کس طرح آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا گولف کے کھیل میں گیند تلاش کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر نارمن، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد جب کھیل ختم کروں تو پھر تم سے بات کروں گا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد میں اس نوجوان کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور کہا کہ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھول گیا ہوں اور اب میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں تو بس یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے ذہن میں کہیں جانے کا منصوبہ ہے؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ وہ نوجوان میرے سوالوں سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں کہیں بھی جانا چاہتا ہوں۔
میں نے نوجوان سے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے جو تم بہتر طور پر کر سکتے ہو۔ اس نے کہا مجھے اس بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون سا کام کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تم کہیں جانا چاہتے ہو لیکن یہ نہیں جانتے کہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کیا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہیں کیا کام پسند ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، نوجوان نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا میں ایک ناکام آدمی نہیں ہوں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، تم ایک بہت اچھی شکل و صورت کے نوجوان ہو، مضبوط بدن، اچھی صحت اور پرکشش جسم کے مالک ہو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم زندگی میں ضرور کامیاب رہو گے کیونکہ تم میں اچھا بننے کی خواہش موجود ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم 2 ہفتے تک اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اس دن کے بعد تم آئندہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے لکھ لو اور ان لکھے ہوئے چند لفظوں پر عمل شروع کر دو۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ 2 ہفتے بعد تم یہ تمام باتیں ایک کارڈ پر لکھ کر میرے پاس لے آؤ۔ 2 ہفتے بعد جب وہ نوجوان میرے پاس آیا تو وہ ایک بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ اس نے کارڈ پر لکھا تھا کہ وہ ایک کارخانے میں مینیجر بننا چاہتا ہے۔ اس کارخانے کا موجودہ مینیجر 5 سال بعد ریٹائر ہو رہا تھا، میں اس کی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے بتایا کہ اس نے کارخانے میں ملازمت حاصل کر لی ہے اور پھر واقعی 5 سال بعد اس نوجوان نے اپنی منزل حاصل کر لی اور وہ اسی کارخانے کا مینیجر بن گیا۔ اب وہ خوش ہے اور مطمئن ہے۔ جب آپ اپنے لیے کوئی منزل مقرر کر لیتے ہیں اور پھر مثبت سوچ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ میں وہ طاقت اور صلاحیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جس کی مدد سے آپ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک منزل حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس سے اگلی منزل مقرر کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک منزل حاصل کرنے میں کامیابی کے بعد آپ کی ذات میں ایسی مثبت تبدیلیاں اور پختہ اعتماد پیدا ہو جائے گا جس کی مدد سے اگلی منزل حاصل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اپنا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے کینیڈا کے ایک شہر میں ہونے والی تقریب میں تقریر کرنا تھی۔ اس کانفرنس کی صدارت ایک ایسے شخص نے کی جو بہت ہی پر اعتماد اور بھرپور شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کرتا تھا۔ میں نے اس شخص کی خوبصورت شخصیت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ آپ نے یہ بھرپور اعتماد اور پرکشش شخصیت کیسے حاصل کی؟ اس شخص نے کہا یہ ایک طویل کہانی ہے لیکن میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا میں ایک ناکام ترین شخص تھا۔ میری بیوی مسلسل یہ کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھ میں اعتماد پیدا کرے تاکہ میری زندگی بہتر ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت ایک دن میری بیوی نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا اسے پڑھو۔ اس کتاب کا نام تھا مثبت سوچ کی طاقت اور یہ کتاب میری ہی تصنیف تھی۔ اس نے بتایا اس کتاب نے مجھے ایک نئی دنیا کی راہ دکھائی۔ میں اس کتاب سے بہت متاثر ہوا اور میں نے اس میں سے بہت سے آئیڈیاز لیے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی اور پھر حالات میرے اعتماد، یقین اور جذبے کے آگے جھکتے چلے گئے اور میں زندگی کی دوڑ میں مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 منزل یعنی ہدف مقرر کریں۔ نمبر 2 اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ نمبر 3 حالات کا گہری نظر سے جائزہ لیں۔ نمبر 4 اپنے اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کریں کہ آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ یہ وہ 4 باتیں ہیں جن کی مدد سے آپ ہر شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں کی بربادی کا سامان کریں۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جس میں اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی ہو۔ آپ آگے بڑھیے مگر دوسروں کی ٹانگ مت کھینچیے اور انہیں نقصان نہ پہنچائیے۔ فرمان خداوندی ہے کہ نیکی کے کاموں میں یعنی ایسے کاموں میں جن سے اجتماعی مفاد وابستہ ہو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کامیابی کے لیے منفی حربے مثلا جھوٹ، فریب، جعلسازی، دھوکے بازی، بددھیانتی، رشوت، وعدہ خلافی اور دوسروں کی حق تلفی سے ہمیشہ گریز کریں۔
منفی اربوں سے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ اپنے دامن کو داغدار کیے بغیر آگے بڑھنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ صرف ایسی کامیابی ہی سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔